अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन कराम, अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। बहुत बड़े हुक्म जारी हुए हैं और उन हुक्म के ऊपर अमल दरामद के हवाले से आपसे बात करनी है। बहुत बड़ी खबर है और आने वाले 12 घंटों के अंदर मुल्क के अंदर एक बड़ा तूफान बर्पा होने वाला है। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। पहली खबर जो है वो आपके सामने रखते हैं, इसकी तफसील भी बाद में सारी खबरों की तफसील बताऊंगा। बड़ी अदालत के हुक्म को जनाब दर्जा चहारम के एक कांस्टेबल ने रद्दी की टोकरी में फेंका है। और ये ऐसा क्यों हुआ जनाब? सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात हो जानी थी नाजरीन, और एक अहम उन्होंने बात आज अदालत में की जिसकी वजह से उनकी मुलाकात कैंसिल कर दी गई है। सुबह तौहीन अदालत जो है उसकी कार्रवाई जो है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। रिजवी बरादरान वापस आ गए हैं, अपना घोड़ा मैदान में उन्होंने उतार दिया। मरियम नवाज की सिफारिश के ऊपर जनाब शहबाज शरीफ ने क्रेन पार्टी को जो है वो कलअदम करार दिया जा रहा है। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत पांव पकड़ के बैठी हुई है कि जनाब खान साहब आप बनी गाला आ जाएं, मेहरबानी करें। इन सारी खबरों की तफसील आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन कराम, आप सबको बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे तावन फरमा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मेरा एक चैनल जीएस पॉइंट जो कि हुकूमत ने बंद कर दिया है, और मैंने अपना एक नया चैनल गौहर सियाल के नाम से बनाया है यूट्यूब पर। मैं आप सबसे बड़ा मुल्तमस हूं कि उस चैनल के ऊपर मुझे आप सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा उस चैनल को प्रमोट करें, और आप उसमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको बर वक्त जो है तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुंचाता रहूंगा। और ये चैनल जो है सच दिखाने की पदाश में जो है हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ये मेरा चैनल बंद कर रखा है। नाज़रीन कराम, सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बड़ी अदालत के जज साहब का हुक्म दर्जा चहारम के एक छोटे से सिपाही ने उसको रद्दी की टोकरी में रख दिया है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंची हुई थी और जो जेल के अंदर मुलाकातों बैन करवाई गई हैं या बंद है, इस सिलसिले में अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। सुहेल खान अफरीदी साहब के जो एडवोकेट जनरल केपी के हैं उनकी जानब से एक दरखास्त लगाई गई थी कि वजीर आला की जो है मुलाकात करवाई जाए। तो उसके ऊपर जजेस साहबान ने सोचा कि जनाब एक दरखास्त आई है, पहले भी कुछ दरखास्तें पड़ी हैं, हो सके तो हम सारी दरखास्तें जो है क्लब करके एक ही इसकी केस की समाअत रखें। और इसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से लार्जेस्ट बेंच तश्कील दिया गया। अब लार्जेस्ट बेंच क्या होता है? उसमें तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम वो सीनियर जजेस जो है वो उसके ऊपर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान जो है उनके सब मिलकर जो है एक बेंच का तश्कील दिया, और उस बेंच ने फिर मुअज़्ज़ज़ जजेस के बेंच ने इस केस की समाअत की। समाअत नाज़रीन कराम आज 11:30 बजे इस केस की समाअत थी। सुबह से आपको तमाम तर सूरत हाल हम आपको वक्फा जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे और सारी सूरत हाल आपको बताते रहे। सुहेल खान अफरीदी साहब जो है वो सुबह ही मुझे खबर मिल चुकी थी, बल्कि वहां पे काफी लोग खड़े थे तो वो एक दूसरे से पूछ बता रहे थे। मैंने उनको बताया था कि सुहेल अफरीदी इस केस में पिटिशनर हैं, वो आएंगे, और मैंने खबर ये सबसे पहले ब्रेक कर दी थी कि सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे अदालत पहुंचने वाले, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो सुहेल खान अफरीदी साहब पहुंच गए थे। नाज़रीन कराम, जैसे ही सुहेल खान अफरीदी साहब जो है वो अदालत पहुंचे और जिस तरीके से वो आज पहुंचे वो अहवाल भी आप देख चुके होंगे। सुहेल अफरीदी की मुलाकात जो है वो क्यों नहीं करवाई गई, इसका एक बड़ा अहम राज है। सुहेल खान अफरीदी साहब वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकले थे और वो अदालत की तरफ जा रहे थे तो हमने उससे मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो डोगर सरकार जज साहब हैं उन्होंने मीडिया कैमरे जो हैं वो बंद करवाए हुए हैं। अदालत के अहाता के अंदर जो है वो कोई अब मीडिया जो है अब वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से आप तक जो है अदालत की अंदर की जो वो सवालात थे उनके जवाब आप तक नहीं पहुंच पाए। बहरहाल हमने सवाल किया था कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका प्लान क्या है इसके बाद, और उन्होंने पहला लफ्ज ही कहा कि मैं निजाम के साथ जो है जो ये मौजूदा निजाम है इसको तब्दील करने आया हूं और मैं ये निजाम तब्दील करके दिखाऊंगा। नाज़रीन कराम, ये बात जो है काफी ज्यादा हलकों को बड़े हलकों को जो है वो नापसंदीदा करार पाई। इससे पहले मैंने रात को आपको खबर दी थी कि सुहेल अफरीदी की आज मुलाकात हो जाएगी, बिल्कुल ये तय था।
آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاجز بینچ ایویں تو نہیں بن گیا تھا اور پھر لاجز بینچ کا فیصلہ بھی آ گیا تھا، لیکن سہیل افریدی صاحب نے جو عدالت میں کھڑے ہو کر ایک گفتگو فرما دی، وہ بڑے حلقوں کو جو ہے وہ گفتگو پسند نہیں آئی اور وہ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر آپ بھی ملاقات کر لیں گے۔ تو یہ جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے وہی نتیجہ بنا ہے کہ سہیل خان افریدی جو ہے وہ ملاقات نہیں کر پائے۔ فیصلہ سنا دیا گیا تھا ناظرین کرام، اس کیس کی سماعت تقریباً 35 سے 40 منٹ اس کیس کی سماعت رہی تھی اور لارجسٹ بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی عدالت کا حکم تھا، لیکن جب اڈیالہ جیل کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے سہیل خان افریدی تقریباً 2:30 بجے جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو رہے تھے اور 4 بجے عدالتی ٹائم جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سہیل خان افریدی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے صبح سے رپورٹ کر دی تھی کہ وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری، غیر معمولی نفری جو ہے وہ گیٹ نمبر 5 سے اور ڈیگل ناکہ جو کہ اڈیالہ جیل سے پہلے آتا ہے اس ناکے کے اوپر پولیس کی نفری جو ہے وہ بہت زیادہ کھڑی ہے۔ جب سے وہ بیان آیا تھا عدالت کے اندر کہ میں نظام کو تبدیل کر کے دکھاؤں گا، اس کے بعد یہ نفری لگائی گئی تھی میرے خبر کے ذرائع کے مطابق۔ اس سے پہلے نفری نہیں تھی اور بالکل یہ ملاقات طے تھی اور سہیل خان افریدی صاحب کی یہ ملاقات ہر صورت میں ہو جانی تھی، لیکن اس بیان کے بعد فوری طور پہ جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی تھی اور میں آج نہیں جا سکا۔ ایک تو ہمارے شہید ارشد شریف کی برسی تھی تو اس طرف میں انوائٹڈ تھا، میں وہاں سے آپ کو رپورٹ نہیں کر سکا اڈیالہ جیل کی صورتحال سے۔ تو جیسے ہی نفری آ گئی تھی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سہیل خان افریدی صاحب کی اب ملاقات نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے اوپر اب صبح جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس ساری صورتحال کو لے کر جائے گی اور عدالت کو جا کے بتائیں گی کہ جناب یہ رہا آپ کا کاغذ کا وہ ٹکڑا اور یہ رہا وہ آپ کا حکم نامہ اور یہ رہی عدالت کی توقیر۔ تو ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب اس کے اوپر عدالت کیا سوچ رہی ہے، عدالت کیا کر سکتی ہے؟ سہیل خان افریدی صاحب نے کہا کہ میں نے تمام حربے استعمال کر رہی ہیں، اڈیالہ کے باہر انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں تمام تر جو حربے ہیں وہ استعمال کر چکا ہوں، لہٰذا اب میں کوئی مزید حربے جو ہے استعمال نہیں کروں گا، بلکہ اب میں عوامی تحریک کی طرف جا رہا ہوں۔ کل سہیل خان افریدی جو ہے ان کے وکیل یہاں پہ نعیم حیدر پنجوتا اور ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے، ان سے بھی ہم آپ کا جو احوال ہوگا توہین عدالت کی کارروائی دیکھتے ہیں، عدالت کیسے اپنے حکم کی بے توقیری جس طریقے سے ہوئی ہے اس کے اوپر کیسے عمل درآمد کرواتی ہے۔ اگر ہائی کورٹ چاہے تو اس میں بہت سے اہم جو لوگ ہیں جو اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ جیل ہیں اور اس کے علاوہ جو پولیس اہلکار وہاں پہ تعینات تھے سیکیورٹی جنہوں نے آگے نہیں جانے دیا، ان تمام کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی اگر عدالت کرے تو ان کو جیلوں میں بھیجا جا سکتا ہے اور نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے۔ اور سہیل خان افریدی نے اب جو ہے وہ عوامی مہم کا آغاز کر دیا، انہوں نے کہا میں نے تمام حربے جو ہیں وہ استعمال کر لیے ہیں، لہٰذا اب میں مزید جو ہے یہاں پہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر جو ہے میں اب عوامی تحریک کی طرف بڑھوں گا۔ ناظرین کرام، اگلی خبر کا تعلق رضوی برادران سے ہے۔ رضوی برادران ایک خبر چلی ہے دن کو کہ واپس آ گئے ہیں، بہت ہی جھوٹی خبر ہے۔ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ونگ نے یہ خبر چلوائی تھی کہ رضوی برادران واپس آ گئے تھے اور گرفتاری دینے آ رہے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، بڑی دیر تک یہ خبر چلتی رہی لیکن میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ خبر دی ہے کہ جو رضوی برادران ہیں، جو بڑے بھائی صاحب ہیں، انہوں نے ایک غیر نامعلوم مقام سے اہم جو ہے وہ ایک پیغام جاری کیا ہے اور اس پیغام کے ذریعے انہوں نے اپنے کارکنان کو جو ہے صبر کے رہنے کی جو ہے وہ بات کی ہے۔ میں نے یہ خبر بھی اپنی خبر کے اوپر آج بھی قائم ہوں کہ رضوی برادران جناب اس وقت آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ جو ایک دم جو ہے ان کا گھوڑا جو ہے وہ میدان میں آ جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جب یہ خبریں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ چلوائی جا رہی تھی، بار بار ان کے مختلف اکاؤنٹ سے یہ خبریں وائرل کی جا رہی تھی کہ رضوی برادران جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں، آ گئے ہیں منظر عام پہ، تھوڑی دیر تک گرفتار ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن گرفتار نہیں ہوئے۔ البتہ ایک اور اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، پنجاب حکومت کی مریم نواز نے جو کہ کرین پارٹی کو کالعدم قرار دیا ہے، مطلب ان کے اوپر دہشت گردی کا ٹیگ لگا کر جو کرین پارٹی ہے ان کے ورکرز کو، ان کے ووٹرز کو، اس کی پارٹی کو جو ہے وہ پرتشدد کارروائیوں کو جواز بناتے ہوئے ان کو کالعدم قرار دیا ہے۔
اور اب جیسے پنجاب کی طرف سے یہ ایک سفارش آئی ہے تو بھتیجی نے چچا کو وہ سفارش بھیجی ہے کہ کیونکہ یہ کام وفاق کر سکتا ہے، پنجاب کے حد تک صرف اور صرف اس کی جو ہے ایک ریکوزیشن تیار کی جاتی ہے، پنجاب اس کو بین نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے بین کرنا، تو لہٰذا جو ہے اب مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا کو وہ سفارش بھیج دی ہے کہ جناب یہ پرتشدد جو کارروائیاں ہوئی ہیں سانحہ مریدکے کے اندر ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے دیکھتے ہیں اب آگے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کیا اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں، کیا واقعی جو کرین پارٹی ہے وہ کالعدم ہو جائے گی یا کیا صورتحال ہوگی، وہ بھی تمام تر صورتحال آپ تک واضح ہو جائے گی۔ ناظرین کرام ایک اور بڑی آخری خبر جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بنی گالہ کے حوالے سے منتقل کیے جانے کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، اور حکومت نے اب عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مکمل طور پہ پاؤں پکڑ رکھے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کچھ ہماری مدد فرما دیں اور ہمیں جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بنی گالہ منتقل کروا دیں۔ آج اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ عدالت پہنچی تھی تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ حکومت اب آپ کے آگے سفارشیں کر رہی ہے، آپ کی منتیں کر رہی ہے، آپ کو آفرز کر رہی ہے دوسرے لفظوں میں بھی کہ جناب عمران خان صاحب کو جو کہیں وہ بنی گالہ منتقل ہو جائیں، تو اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے کہا اگر ان سے یہ پوچھ لیں کہ کیا آپ کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ ہماری ملاقات کروا سکتے ہیں، تو اگر وہ ملاقات کروا سکتے ہیں، ان کی واقعی اتنی سے ہے تو بالکل جو ہے ہم اس بات کے اوپر سوچیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو اس طرح نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ حکومت ایک بیانیہ بنا لے گی، حکومت یہ بیانیہ بنا لے گی ناظرین کرام اگر بنی گالہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف درخواست دیتی ہے حکومت کو کہ بنی گالہ منتقل کر دے، حکومت اس کے اوپر NRO کا ٹھپا لگا دے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کر دے گی کہ یہ دیکھیں جو کہہ رہا تھا کہ میں کبھی جیلوں سے نہیں بھاگنے والا، نہ ڈرنے والا، نہ باہر جانے والا، تو یہ اب ہمیں درخواستیں بھیج رہا ہے کہ مجھے بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، تو حکومت اس کے اوپر ایک الگ قسم کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ بنا لے گی۔ ناظرین کرام یہ صورتحال جو پچھلے 6 سے 8 سے 10 گھنٹوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو میں نے اب تک رکھی ہیں، آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے، اور کل آپ کو اہم دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ صورتحال دکھائیں گے، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ بھی آپ تک لازمی پہنچائیں گے، کل بڑا اہم دن ہے، اور جیسے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ آتی ہے ناظرین کرام وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکے۔ تھینک یو سو مچ۔